دوستوں، ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن یہ وظیفہ صرف 41 بار پڑھ لینا جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل کر رہے گا۔ آج 41 بار یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ اللہ والو، ماہ رمضان جو برکتوں والا مہینہ ہے، جو قبولیتوں والا، نعمتوں والا مہینہ بڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ماہ شعبان کی آخری چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن یہ وظیفہ صرف 41 بار پڑھنے سے رب کریم آپ کی جو حاجات ہیں، جو مقصد ذہن میں رکھ کر مانگو گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ کیونکہ ماہ شعبان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس مہینے میں جب کوئی بندہ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو رب کریم کی ذات مقدر کا ستارہ چمکا دیتی ہے۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 41 بار پڑھنے سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رب کریم سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جو شخص اس سے بڑھ کر یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے تو پھر آپ لوگ اس وظیفے کو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کر لیں۔ اللہ والوں، شعبان کا مہینہ جسے ہم برکت والا، عظمت والا مہینہ جانتے ہیں، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں ہر انسان کا نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ زندگی اور موت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ کس کو کیا ملے گا، کتنا ملے گا، کیسے ملے گا، کب ملے گا، ہر شے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب شعبان کی آخری چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن پڑھ لینا۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار، سفر، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے ماہ رمضان سے پہلے یہ وظیفہ صرف 41 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ تقدیر کا بند تالا ایسے کھلے گا کہ پھر دوبارہ پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ والوں، شعبان کے مہینے کو بہت سے لوگ ابھی تک لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی کروانا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں نہ غربت ہو، نہ تنگ دستی ہو، نہ پریشانیاں ہو اور نہ مسائل ہوں، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ صرف 41 بار پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ تسبیح کے دانوں پر پڑھتے دوران تسبیح کا 41واں دانہ مکمل ہوتے ساتھ ہی فرشتے آسمان سے زمین پر دولت لے کر آ جائیں گے۔ رمضان کے مہینے کی قدر کیجئے۔ یہ وقت وہ وقت ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے۔ شعبان کا مہینہ رمضان سے ملنے کو ہے، ابھی بھی چند دن باقی ہیں۔ شعبان کا مہینہ، رمضان پوری امت کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ آقا دو عالم کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، یہ دو وہ مہینے ہیں جو ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمائے، جو کہ تقدیر کو سنوار دیتے ہیں۔ رمضان کے مہینوں میں خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں انسان کو 70 گناہ زیادہ دیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ 1 لاکھ مانگے گا تو 70 لاکھ سے نوازا جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ پانے سے پہلے آخری چند دن باقی ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے صرف 41 بار اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لے۔ اور 41 بار یہ وظیفہ پڑھتے دوران اگر کوئی بندہ 41,000 کو بھی اپنے ذہن میں رکھے گا، یعنی 41,000 حاجتوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھے گا، تو اللہ رب العزت اس کی وہ ساری کی ساری حاجات کو پورا فرما دے گا۔ یہ 41 ایسی حاجات جو کئی سالوں سے آپ کا پوری ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، جو ناممکن ہیں، جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں،
رب کی طرف سے ایک کن کی محتاج ہیں۔ خدارا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے یہ چھوٹا سا وظیفہ، صرف چند منٹ کا وظیفہ ہے، اس کو آپ لوگ پڑھ کے دیکھیے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، اس وظیفے کو صرف چند منٹ نہیں دے سکتے، تو آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کریں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے، اور پورا سال در در کی ٹھوکریں آپ کو کھانا پڑیں گی، لوگ آپ کو تانے دیں گے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اس بات کو پسند کرتے ہو کہ آپ لوگ ایک اچھی زندگی کا آغاز کریں، ایک ایسی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی ہو، آپ کا مقدر چمک جائے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں، کملی والے آقا کے مہینے میں، جب کوئی بندہ آنکھیں بند کر کے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے، اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، پھر وہ رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات بیٹھے بیٹھے اس کی نسلوں کو شاد و آباد فرما دیتی ہے، نسلوں کی تقدیر کھول دیتی ہے۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میری تمام بہنیں بیٹیاں ماؤں سے گزارش ہے، رمضان کے مہینے سے پہلے کسی بھی دن صرف 41 بار یہ وظیفہ پڑھ لو، زیادہ نہیں، صرف 41 بار، یعنی 41 ٹائمز پڑھنے کی آپ کو تکلیف اٹھانی ہے بس، اور 41 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ جو چاہے آپ لوگ اللہ پاک سے مانگ سکتے ہیں۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، تو دوستو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آپ دکان پر ہیں، آپ دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، آپ دوران سفر ہیں، جس کو جب وقت ملتا ہے، اگر 41 بار نہیں پڑھ سکتے تو پھر کب پڑھو گے؟ آج رب کے خزانے کھلے ہوئے ہیں۔ اس مہینے میں رب کی ذات خود صدائیں لگاتی ہے کہ کوئی مانگنے والا جس کی میں حاجت پوری کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے میں رزق عطا کروں، ہے کوئی بے روزگار جسے میں رزق اور دولت سے مالا مال کر دوں۔ ہر کوئی شخص اس مہینے کا انتظار کرتا ہے۔ نبی پاک خود فرماتے تھے کہ رمضان کے مہینے کا انتظار ہر مومن کو ہوتا ہے۔ کوئی اگر تنگ دست بھکاری فقیر بن کر اس مہینے میں اس عمل کو کر لے گا تو یقین کریں اس کے بھی نصیب اور تقدیر سنور جائیں گے۔ اللہ پاک اس کو بھی غنی فرما دے گا، اللہ پاک اس کو بھی کروڑوں عطا فرما دے گا۔ اللہ والو، جو شخص بھی قرض دار ہے اور وہ کروڑوں کے قرض کے نیچے دبا ہوا ہے، انشاءاللہ قرض سے مکمل نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لو، گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو۔ زندگی اور موت کے فیصلے اسی مہینے میں ہوتے ہیں۔ والوں، شعبان کے مہینے کو عظمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، نعمتوں برکتوں والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ پاک اس سے محبت کرے، اللہ پاک عرش پہ اور فرش پہ اس کا چرچا فرمائے، تو پھر اس عمل، اس وظیفے کو بالخصوص کر لو۔ 41 بار صرف سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ لوگ میرے بتائے گئے طریقے سے اس وظیفے کو کر لیں گے تو 41ویں دانے پر جاتے ہی آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ اللہ والو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں اس خاص عمل اور اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا رہوں گا۔ اللہ والوں، اس سے پہلے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، شعبان المعظم کا مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا کرتا ہوں، اس میں ضرور آمین کہیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا آمین کہنے سے کسی کی زندگی سنور جائے۔ اے میرے مالک و مولا، اے مالک کریم، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے میرے مولا۔ آج منگتا بھکاری بن کے ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں سوال قائم کرتا ہوں میرے مولا، جو بے روزگار ہیں انہیں خوشادہ روزگار عطا فرما، جو رزق حلال چاہتے ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما میرے مولا،
جو تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، ان پر اپنی خصوصی رحمتوں والی کرم والی نظر فرما۔ میرے مولا جو مانگ پائے عطا فرما، نہ مانگ پائے حق میں بہتر و عطا فرما۔ میرے مولا مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پر شرمندگی عطا فرما۔ میرے مولا اپنے آپ کو راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اپنے بندے کو اپنا بنا لے۔ میرے مولا تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جائے گا تو سب راضی ہو جائیں گے۔ میرے مولا جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار آمین کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، آپ کے آمین کہنے سے ہو سکتا ہے کسی کی زندگی سنور جائے۔ اللہ والوں، سب سے پہلے آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے، اور مصلی پر بیٹھنے کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی کا انتخاب کریں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو تمام درودوں پر افضل ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، اس کے ساتھ فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری یا پھر من پسند کی شادی کے لیے آپ لوگ اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ اللہ پاک کی رحمتوں کے آپ لوگ اللہ پاک کی نظر کرم کے امیدوار ہیں تو اس کی نیت کر کے پڑھ لیں۔ یقین کریں اس وظیفے کو آپ لوگ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آل ان ون وظیفہ ہے۔ وظیفے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ لوگ اس عمل کو جس وقت بھی چاہے کر سکتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، بس آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جب آپ لوگ اس عمل کو کر رہے ہوں تو آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور نہ کوئی آپ سے بات کرے، نہ آپ کو کوئی ڈسٹرب کرے۔ جو آپ کی نظریں ہیں وہ اور آپ کا فوکس سارا اپنے وظیفے کی طرف ہو، اور تصور میں یہ سوچیں کہ آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے مبارک کے باہر بیٹھے ہیں، یا پھر مکہ یا پھر آپ خانہ کعبہ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے آپ لوگ تصور میں لا کر آپ لوگ اس عمل کو کریں۔ اللہ والوں، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے اس وظیفے کا آغاز کر دینا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو دوبارہ سے بند کر لینا ہے، اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ڈوب کر تنہائی میں بیٹھ کر، کیونکہ یاد رکھیے گا یہ مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، آخری چند دن باقی ہیں رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ یقین کریں آپ لوگ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو جائے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا مستند، اتنا باکمال، اتنا یقین کرے کرامتی یہ وظیفہ ہے، چمتکاری وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو دولت کی خاص تسبیح بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ جو آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے، یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، اور اس آیت مبارکہ کو لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ رمضان سے پہلے ابھی بھی چند دن باقی ہیں، آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں ایک بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ لوگوں نے صرف اور صرف 41 بار انتہائی ادب، محبت، عقیدت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے کہ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی توبہ ماہ رمضان سے پہلے آج آپ لوگوں نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے سے اعمال جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا،
آپ نے اس کے مطابق کر لینے ہیں۔ آپ کو سنتے ہی محسوس ہو جائے گا کہ رب کریم نے آپ کی سن لی ہے، آپ کی قبولیت ہو گئی ہے، آپ کی تقدیر کے بنتالے کھل گئے ہیں، آپ کی نسلیں آباد ہو گئی ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، اور یہ پڑھتے دوران رب کریم سے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ مہینہ نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے، اپنی ہر حاجت کو پورا کرانے کا مہینہ ہے۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 41 بار پڑھتے دوران رب کریم سے آپ جو بھی مانگ سکتے ہیں وہ آپ لوگ مانگ لیجئے گا۔ یہ آیت تقدیر کے بند تعلق کو کھول دیتی ہے، آنے والے دشمن، آنے والے مسائل کا غیب سے خاتمہ فرما دیتی ہے۔ پڑھنے سے یقین کرے طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں، پہاڑ بھی راستہ چھوڑ جاتے ہیں۔ یقین کرے یہ وہ وظیفہ ہے، اس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی جو رحمتیں ہیں وہ فوراً نازل و نزول ہونے لگتی ہیں اور آپ پر چھم چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو، جب آپ لوگ پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی خاصم خاص عمل ہے اور شرطیہ عمل ہے۔ آج کا وہ وظیفہ جسے صرف آپ لوگوں نے 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے، یہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جسے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی صورت ایک بار آپ لوگ پڑھیں، یقین کریں آپ کو تہائی قرآن کا ثواب ملے گا۔ یہ کوئی اور سی صورت نہیں، یہ سورۃ الاخلاص ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ یہ سورت رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اللہ پاک کی جو ذات ہے، جو ربوبیت ہے، وہ اس کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ والو، جو شخص بھی اس سورت کو پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ پاک اس وظیفے کو پڑھنے والے کو یقین کرے مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ جو بندہ بھی اس سورت کو پڑھے گا اللہ پاک اس سے راضی ہو جائیں گے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ پاک ایک ہے، اس کا ترجمہ وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ والو، جو شخص بھی اللہ پاک کے برابر ہونے کا دعویٰ کرے وہ ملعون ہے، جس طرح فرعون نے کرا، شداد نے کرا، نمرود نے کرا۔ اللہ والو، ان کا حشر آپ سب لوگ خود جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل ہر کوئی دوسرا بندہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے آخری نبی ہوں میں۔ اللہ والو، ایسے بدبختوں پر لعنت کرنی چاہیے اور ایسے بدبختوں کی بات بھی نہیں سننا چاہیے۔ علماء کرام نے یہاں تک فرمایا اگر کوئی بندہ یہ بات بھی کہے کہ کوئی اگر تو نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھا، اگر آپ یہ بات بھی کہیں تو آپ دار اسلام سے باہر ہو گئے، کیونکہ آپ نے اس کی ڈیٹیل بھی کیوں مانگی کہ وہ اگر کوئی معجزہ دکھائے گا تو آپ کیا اس کو نبی مان لیں گے؟ آپ لوگوں کو اپنے عقیدے میں اتنا پختہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ والو، سورۃ الاخلاص کو صرف اور صرف 41 ٹائمز 41 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں گے۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ کون سا پڑھنا ہے جس کے بغیر آپ کا یہ عمل، آپ کی یہ خاص وظیفہ دولت والی تسبیح نامکمل ہے؟ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی کو آپ نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ والو، جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ یا ربی تو آسمان سے صدا آتی ہے یا عبدی، یعنی کہ اے میرے بندے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ یا ربی، تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں، اور وہ رب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے اے میرے رب، تو پھر اللہ پاک اوپر سے جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ یا عبدی، اے میرے بندے۔ اللہ والو، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے، جس کو یہ بات سننے میں لطف آیا کہ میرا رب مجھ سے کلام فرمائے، میرا رب میری بات کا جواب دے، تو پھر وہ اس وظیفے، اس عمل کو شعبان کے مہینے میں، آقا کے مہینے میں، آخری عشرے میں بالخصوص کرنے کی اس کو وہ ترغیب دے اور اس عمل کو وہ تنہائی کے اندر بیٹھ کے کرے۔ اللہ والو، بہت سارے لوگ ابھی تک ویڈیو اسکپ کر کر کے دیکھ رہے ہیں، کاٹ کاٹ کے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے ویڈیو کاٹنے سے اگر وظیفے کا کوئی امپورٹنٹ حصہ چھوٹ گیا، اللہ والو بہت پچھتائیں گے، پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ جو مہینہ یہ پوری امت کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر جہنم کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور قبرستان میں سے بھی جن قبروں پر عذاب ہو رہا ہوتا ہے ان عذاب قبر کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ والو، اس عمل، اس وظیفے کی بہت زیادہ تاثیر ہے،
جو شخص بھی اس عمل کو کرے گا اللہ پاک اس کی دل کی تمام حاجتیں تمام مرادوں کو پورا فرما دے گا۔ والوں آپ لوگوں نے الحمدللہ یا ربی کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار پڑھیں گے۔ 11 کا مطلب 11 ہی ہے، نہ 12 بار ہو نہ 13 بار ہو، 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اپنا سر آپ لوگ آسمان کی طرف اٹھائیں گے، یا مسبب الاسباب 11 بار کہیں گے، پھر سر نیچے کریں گے، اللہ اکبر کو 11 بار کہہ کے پھر آپ نے جو اول درود پاک پڑھا وہی آپ لوگ آخر میں پڑھ لیں گے۔ درود پاک آپ نے جون سا بھی اول پڑھا وہی آخر کر کے آپ لوگ اس وظیفے کو مکمل کر لیں گے۔ پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے جو دعا مانگیں گے میرا رب بالخصوص آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کی ہر جائز حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کی جو بھی آپ کی خواہشات ہیں ان کو رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے پہلے پورا فرما دے گا۔ ثواب کی نیت سے اور برکت کی نیت سے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔